سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ، ہماری آنریبل سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے مسئلے کو پوری طرح سے ٹیک اپ کیا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور اب انہوں نے جو اسلام آباد میں بالخصوص کے الیکٹرک کے حوالے سے ہیئرنگ رکھی ہے، ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اب کراچی کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ آج کی ہیئرنگ کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ یہ بنیادی پٹیشن تو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے دائر کی تھی کراچی کے پارکوں پہ اور نالوں پہ اور مختلف جگہوں پہ قبضوں کے حوالے سے۔ ہمارے ظاہر ہے کہ عدالتی نظام میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ بہت ایشوز ہیں۔ اگر اس وقت یہ چیزیں ٹیک اپ ہو جاتی تو آج یہ جو برسات میں ہم رو رہے ہوتے ہیں اور سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہوتا ہے اور سب آ کر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی قبضے ہو گئے ہیں، تو خان صاحب نے جب پٹیشن فائل کی تھی تو اس وقت قبضے ہو رہے تھے، کچھ ہو چکے تھے، اور وہ چیخ کا کہہ رہے تھے کہ یہ قبضے چھڑاؤ ورنہ کراچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تو سارے لوگ مل کر یہی کام کر رہے تھے۔ اس وقت ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اس وقت پیپلز پارٹی تھی، اور یہ لوگ کراچی کے تمام علاقوں کے اوپر نہ نالے دیکھ رہے تھے، نہ پارک دیکھ رہے تھے، نہ سرکاری بلڈنگیں دیکھ رہے تھے، اور سب جگہ پر جو ہے قبضے کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تمام 3 کروڑ لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہ الیکٹرک کی یہ جو ہیئرنگ چل رہی تھی، اس میں جماعت اسلامی کی جو 3 یا 4 سال پہلے پٹیشن تھی اس کو شامل کر لیا ہے، اور اب جو ہیئرنگ کے الیکٹرک کے حوالے سے ہوگی اس میں جماعت اسلامی کی پٹیشن بھی موجود ہوگی۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام وکلاء کا بھی۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا اس بات کو کہ جماعت اسلامی ایک اسٹرگل بھی کر رہی ہے اور ان کی پٹیشن بھی موجود ہے، جس پر چیف صاحب نے جو ہے پٹیشن کو اس میں کلب کر دیا ہے، اور اب جو ہیئرنگ اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ ہم اس پٹیشن کو بھی اور مزید بھی جو 4 سال کے اندر کے الیکٹرک کے حوالے سے چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہم اس میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ہوا میں ہے، کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جینون گراؤنڈ کے اوپر اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو کام بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ کل آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سنے، پرسوں آپ نے ہیئرنگ سنی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو باتیں جماعت اسلامی کر رہی ہے اور جو بات چیف جسٹس صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں سچائیاں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ الیکٹرک والوں سے کہ تانبا کہاں گیا، یہ سوال ہم سڑکوں کے اوپر کرتے ہیں، نیپرا میں جا کے کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، 15 سال اس کی پرائیویٹائزیشن کو ہو گئے اور ابھی تک آپ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکے، جنریشن کیوں نہیں ہوئی۔ یہی سوال جماعت اسلامی کرتی ہے کہ جو معاہدے میں لکھا تھا اس کے مطابق جنریشن کیوں نہیں کی گئی۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ $361 ملین کی جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ کیوں نہیں کی گئی، اور یہی سوال کورٹ میں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اوور بلنگ کی جا رہی ہے، میٹر کو دیکھنے کا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے۔ ان تمام حوالوں سے گفتگو ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب معاملہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اس موقع پہ میں وفاقی حکومت کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وفاقی حکومتیں جو 2005 سے موجود ہیں، جس میں پہلے مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم اس کی پارٹنر تھی، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کے ای کو بیچا تھا، کے ای ایس سی تھا ادارہ، ہمارے شہر کا ادارہ تھا۔ ایک طرف بہت سارے لوگ شہر کے دعوے دار بنتے ہیں، شہر کے اداروں کی بات کرتے ہیں، اختیارات کی بات کرتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وسیم اختر صاحب اور ان کی ایم کیو ایم سے کہ کے ای ایس سی تو اس شہر کا ادارہ تھا نا، آپ نے اس کو ایک باہر کی پرائیویٹ کمپنی کو بیچ دیا تھا اور کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا تھا۔ اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا کام کر رہے تھے؟ اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، 2009 میں اس ادارے کو ایک دوسری کمپنی کو بیچا گیا، اور یہ آپ اتفاق کہیں گے ظاہر نہیں ہو سکتا کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی پارٹنر تھی، اس وقت بھی ایم کیو ایم حکومت میں شامل تھی، اور انہوں نے ایک ابراج گروپ کو بیچ دیا، اور اس ابراج گروپ کے ساتھ سب کے معاملات تھے۔ اور اس وقت جب بیچا گیا تھا تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوئی، ایک بہت بڑی لائبلٹی تھی 31-32 ارب روپے کی، وہ سندھ حکومت نے کہا کہ آپ چھوڑیں جائیں اور نئے تازہ دم جو ہے وہ شکاری آ کر یہ لے لیں، اور یہ پیمنٹ جو ہے وہ ہم کر دیں گے بعد میں۔ گویا ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پرائیویٹ کمپنی نے کو مزید $500 ملین یعنی تقریباً اربوں روپے کا جو ہے وہ پروفٹ دے دیا گیا۔
اور یہ سندھ حکومت نے کیا، اس وقت پیپلز پارٹی نے. اب یہ شور مچاتے ہیں کئی کے خلاف، تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بیچا کیوں تھا اور آپ نے اتنے پیسے دیے کیوں تھے. تیسری پھر آئی نون لیگ کی حکومت. نون لیگ نے 5 سال مسلسل کے الیکٹرک کو سپورٹ کیا اور ان کے بار بار وہ دوڑ کر آتے تھے، ان کی گیس میں اضافہ کر دیتے تھے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. اور جب ایک وفاقی سیکرٹری بجلی اور پانی یونس ڈھاگا صاحب تھے اس وقت، جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کراچی کے شہریوں سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر یہ جو 68 ارب روپے لیے گئے ہیں وہ کیوں لیے گئے ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں، تو یونس ڈھاگا صاحب کا ٹرانسفر کر دیا. یہ نون لیگ والے تھے اور مسلسل یہ ان کو فیور دیتے رہے. پھر اس کے بعد تبدیلی سرکار آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بدل دیں گے پاکستان. پتہ یہ چلا تھا یہ تو بہت پہلے سے ہی کہ الیکٹرک کے ابراج گروپ کے ساتھ ہیں، ان کی تو انتخابی مہم چلا رہا تھا ابراج گروپ. یہ کیسے کہ الیکٹرک کے خلاف جا سکتے ہیں؟ لہٰذا ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ الیکٹرک کو یہ پکڑتے، ان کا لائسنس کینسل کرتے، انہوں نے اس عارف نقوی کو جو ابراج گروپ کا فاؤنڈر سی او ہے اپنی ایڈوائزری کونسل کا ممبر عمران خان نے بنا دیا. یہ ایماندار عمران خان جو ایمانداری کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ چور کو، ڈاکو کو، جس نے ہمارا اربوں کھربوں روپے لوٹ لیا، جو انٹرنیشنل چور ثابت ہو گیا ہے، جس کو پینلٹیاں لگی ہوئی ہیں دبئی میں، جو اریسٹ ہوا لندن میں، وہ عمران خان کا ذاتی دوستی نہیں ہے بلکہ اس کی ایڈوائزری کونسل کا ممبر بھی بن گیا. اور اب سارے فیصلے کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کے حق میں کیے جاتے ہیں. ابھی جو ناٹک رچایا گیا تھا پچھلے دنوں، وہ بھی کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچانے کے لیے نچایا گیا تھا. اور اس وقت گورنر ہاؤس عملاً کے الیکٹرک کے سیکنڈ ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر کا درجہ اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ شور مچاتے ہیں. میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک والے بیچارے بہت پریشان ہیں، ان کی گیس میں اضافہ کر دیا جائے. اور ان سے سوال نہیں ہوتا کہ تم آئل کے پلانٹ کیوں نہیں چلاتے. ان کے ٹیرف میں اضافہ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے. اور ہلکے سے اگر انہوں نے کہا بھی کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو آج 1 مہینہ 2 دن ہو گئے. 11 جولائی کو یہ اعلان اسد عمر نے اور گورنر عمران اسماعیل نے اور مونس الوی نے کیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. آج بھی آپ کے پاس میسیجز آئے ہوں گے کہ لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹوٹل فراڈ ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو جد و جہد ہماری سڑکوں پر ہے، نیپرا میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، یہ رنگ لائے گی. اور ہمیں توقع ہے کہ اب کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے گا. قومی تحویل میں لیا جائے، اس کے میجر شیئرز حکومت کے پاس ہوں، اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنے، اور پھر اگر مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کر کے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن اور جنریشن کے لیے آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں تو کیا جائے. ایک اور بہت اہم بات ہے، ایک طرف تو وفاقی حکومت اس طرح کا چورن بیچ رہی ہے کہ کیسے ہم کراچی کو وفاق کے تحت لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کیا مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ صرف کے الیکٹرک جس میں وفاقی حکومت کوارٹر یعنی 24.6% کی شراکت دار ہے. اب اگر 1 سال میں کے الیکٹرک کو 35 ارب روپے کا پروفٹ ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ 1/4 وفاقی حکومت کو بھی پروفٹ ہوا. 40 ارب کا ہوا تو 10 ارب ان کو ہوا. ٹوٹل جتنے پیسے 2 سال میں وفاقی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنے پیسے 2 سال میں کراچی پر ڈیولپمنٹ میں خرچ نہیں کیے، اس کے ڈبل سے زیادہ پروفٹ میں لے لیے ہیں. یہ کراچی سے ان کی وابستگی ہے. پھر کہتے ہیں ہم وفاق کے تحت لے لیں گے اس کو. نہ ان کے پاس کوئی دستوری طور پر کوئی دفعہ موجود ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں. کراچی سے اگر پی ٹی آئی کی دلچسپی ہو تو یہ 14 MNA اور 30 MPA یہ کہ الیکٹرک کا تو ناطقہ بند کر سکتے تھے. یہ ان کے حق میں احتجاج کر رہے تھے تاکہ ان کو آئل ملے اور گیس ملے. کراچی کے عوام کے حق میں نہیں کر رہے تھے. اگر یہ کراچی کے حق میں ہوتے تو یہ NDMA کو اگر جو آج بلایا ہے 3 نالے صاف کرنے کے لیے تو یہ بجٹ ایلوکیٹ کرتے اور کام کرتے اور باقی نالے صاف کروا دیتے. لہٰذا اگر رسپانسبلٹی پیپلز پارٹی کی ہے اور MQM کی ہے تو ساتھ ساتھ PTI کی وفاقی حکومت کی بھی ہے. کراچی کا جو تباہ حال ہے اس میں ہم ایک بات سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسی طرح کی صورتحال میں نعمت اللہ خان 2001 میں آئے تھے. ان کے پاس بھی اختیارات اتنے نہیں تھے. یہ بات کی باتیں ہیں. اس وقت نہ ان کے پاس واٹر بورڈ میں وہ کچھ کر سکتے تھے، نہ پوری KMC میں ہائر فائر کر سکتے تھے لوگوں کو. کام کیا، ٹیم نے کام کیا اور کراچی بدل گیا. جماعت اسلامی یہ عزم رکھتی ہے کہ اگر کراچی کے عوام نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ اس کراچی کو ڈیولپ کریں گے، اس کے مسئلوں کو حل کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر ہم سپریم کورٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ پیشی پر پیشی نہیں بلکہ فیصلے ہوں گے
اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی. Thank you.